السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة كافر، الدنيا جيفة وطالبها كلاب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جب تو لے کے عمل سب کے میزان پر، جب تو لے کے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ محترم سامعین و تنقید، معزز بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کو کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن آج عمل کرنے والوں کی دنیا میں کمی ہے۔ کہنے والے بھی ہمیں بہت مل سکتے ہیں، سننے والے تو کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج عمل کرنے والوں کا حال یہ ہو چکا ہے، جس طرح گھر میں ایک عورت چاول میں سے کنکریوں کو نکالتی ہے،
اس طرح ڈھونڈنے سے عمل کرنے والے تھوڑے ملتے ہیں۔ ہمیشہ ہم تمام کو یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں عامل بنائے، مقرر نہ بنائے۔ مقرر کسے کہتے ہیں؟ مقرر کہتے ہیں کہنے والے کو، بیان کرنے والے کو۔ بیان کرنے والے سے بڑا عامل ہوا کرتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ اعمال پر عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال 3 لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے۔ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو عالم ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان حشر میں تمام لوگوں کے سامنے اس سے سوال کریں گے، قرآن جیسی عظیم نعمت تم کو ہم نے دی، اور ہمارے دین کی سمجھ ہم نے عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے ہی دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو عالم سے سوال ہوگا، ہم نے تم سے محبت کی، تمہیں دین کی سمجھ دی، تمہیں علم دین دیا، قرآن تمہارے سینوں میں اتار دیا ہم نے، بتاؤ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ عالم وہ کہے گا، میں نے قرآن کو سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس حدیث کے تحت میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں خود بھی قرآن سیکھا، لیکن لوگوں کو بھی اب میں نے اس کے بعد قرآن سکھایا۔ میرے سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھا۔ میں نے دین کی تبلیغ کی، دین کو پھیلایا، اپنے علم کے ذریعے دین کو پھیلایا۔ اللہ رب العزت کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو نے قرآن کریم کو اس لیے حاصل کیا تھا لوگ تیری عزت کریں، لوگ بڑے بڑے القابوں سے تجھے پکارے، تجھے حافظ قرآن کہہ کر بلائے، تیری لوگ عزت کرے، تیرا بس یہی مقصد تھا، تو نے میرے لیے قرآن کو یاد نہیں کیا۔ اللہ رب العزت میرے ساتھ ساتھ تمام حفاظ اور علماء کی ریاکاری اور دکھاوے سے حفاظت فرمائے۔ جو عزت کے لیے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت پورے میدان حشر کے سامنے فرشتوں سے حکم کریں گے، اس ریاکار حافظ قرآن کو، اس نے میرے قرآن کو یاد کیا تھا صرف میری عزت کے، اس کی عزت کے لیے، شہرت کے لیے اس کی عزت کی جا چکی، دنیا والوں نے اس کی عزت کی، مال و دولت کے لیے اس نے قرآن کو یاد کیا، اس نے قرآن کے ذریعے بہت سا مال کمایا۔ جیسے ہمارے عامل قابل حضرات قرآن کریم کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت یہ کہہ کر فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ پھر مالدار کو اللہ رب العزت سامنے بلائیں گے اور کہیں گے ہم نے تمہیں مال دیا تھا، یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، ہماری پراپرٹیاں، ہماری جائیداد کس کی ملکیت ہے؟ کیا یہ ہمارے باپ داداؤں کی وراثت ہے؟ دنیا کی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے ہوگا
ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہوگی، لیکن یہ پوری دنیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کے جتنے بھی خزانے ہیں، یہ صرف اور صرف ملک السماوات والارض اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک اللہ ہے، پوری دنیا اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کو کسی ڈاکیومنٹ کی، کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ پروف کرنے کے لیے دنیا میں بانڈ پیپر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قرآن خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے اللہ رب العزت کو کر سکتے ہیں، بس انسان کو اللہ نے تھوڑی ڈھیل دے رکھی ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، کیا دے رکھی ہے؟ ڈھیل، ورنہ اللہ کے سامنے آپ حضرات بھی جانتے ہیں اللہ کے سامنے یہ دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے، کتابوں میں علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے یہ دنیا اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحیم و کریم ذات جب یہ پوری دنیا اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے تو ذرا سوچ کر دیکھیں اس دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے بر اعظم میں، ایک چھوٹے سے ملک کے اندر، چھوٹے سے اسٹیٹ میں، اس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ میں، چھوٹے سے ایک گاؤں میں، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ایک انسان کی بھی قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے پاس؟ جب پوری دنیا اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہو تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، کیا اہمیت ہے؟ بس ہماری اہمیتیں ہمارے ایمان کی وجہ سے بڑی ہوئی ہے، ہماری اہمیتیں اسلام کی وجہ سے بڑی ہوئی ہے، ورنہ ہماری اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی۔ پھر بھی انسان آج تکبر کرتا ہے، اپنے کردار کو متکبر بناتا ہے، اس کی زندگی میں تکبر، گھمنڈ، حسد، کس چیز کا حسد ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کی شان ہے؟ شان کے لائق یاد رکھے میرے عزیز دوستو، شان کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، دنیا میں کسی کی شان بلند نہیں، کسی کی شان بڑی نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سنا ہوگا آپ نے محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایاز ان کا غلام تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ بادشاہ نہ غلام، غلام بھی بادشاہ کے بازو میں صف پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کسی مسجد میں دیکھا یا ملنے کے لیے منسٹرز کے لیے الگ صف بنائی گئی ہو؟ کیا کسی مسجد میں آپ نے دیکھا جمعہ کے دن یہ ملے صاحب دیر سے آئے ہو، ان کو سارے مصلی حضرات ہٹ کر ان کو پہلی صف میں جگہ دے دی ہو؟ اللہ کے سامنے سب برابر ہے، سب برابر ہے، کوئی اللہ کے سامنے سردار نہیں، کوئی اللہ کے سامنے بادشاہ نہیں، اللہ ہی سب کے بادشاہ ہے، اللہ ہی سب کے بادشاہ ہے، اللہ ہی سب کو کھلانے والے ہیں، اللہ ہی ہے سب کی روزی کے ذمہ دار، اللہ ہی ہے سب کی زندگی کے ذمہ دار۔ ہماری زندگی اللہ کی مقروض ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ کب اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دے اے اسرائیل جاؤ میرے اس بندے کی روح کو کھینچ کر میرے پاس لے کر آؤ، کب حضرت اسرائیل ہمارے سامنے آ جائیں کسے معلوم ہے؟ رات کو
وہ بندہ رات کو بڑے گھمنڈ سے، بڑے تکبر سے لوگوں پر اپنی بادشاہت کو جتا کر گھر میں جا کر بستر پر سوتا ہے، اسے کیا معلوم صبح کو میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا۔ فرعون بھی کیا کہا کرتا تھا لوگوں کو؟ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ بستر پر گیا، ایک ڈھانس، اللہ نے ڈھانس کو موت کو ڈھانس کی شکل میں بھیجا، ناک میں گھس گئی، ناک کے ذریعے دماغ میں چلی گئی، خود اس کے غلام اسے چپل سے مارتے تھے۔ یہ فرعون نہیں، نمرود کا بتا رہا ہوں۔ نمرود کا حال کیا ہوا؟ خود اس کی رعایا، اس کی خدمت کرنے والے ملازمین ایک مرتبہ چپل سے مارتے ہیں تو درد رک جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ڈھانس ادھر کاٹتی ہے ادھر کاٹتی ہے، سارے دماغ کو کھا گئی۔ فرعون کا کیا ہوا؟ موسیٰ کے پیچھے بڑے لشکر کو لے کر تکبر سے گیا تھا، اللہ نے عاجز موسیٰ علیہ السلام کو عاجزی کی بدولت ان کے لوگوں کو ایمان کی طاقت کی وجہ سے پار کرا دیا۔ فرعون کے تکبر کو، فرعون کا تکبر دریائے نیل کے سامنے نہ چل سکا۔ ایک دریائے نیل فرعون کے تکبر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں گیا وہ تکبر؟ کہاں گیا اس کا لشکر؟ آج بھی امریکہ کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، مہینے کئی دن کو ایک مرتبہ اس کے ناخن کاٹے جاتے ہیں، اس کے سر کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، نہ تو اسے مٹی نے لیا نہ پانی نے لیا، سب نے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اللہ کا نہیں ہوا، ہم تجھے لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہم اس اللہ کو ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا ہم اس اللہ کی بادشاہت کو ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا جسم اللہ کی بادشاہت سے بڑا ہوا ہے؟ اللہ کی بادشاہت پر غالب ہے؟ کس بات کا ہمیں تکبر ہے؟ کیوں ہم گناہوں میں ملوث ہیں؟ کیوں ایک دوسرے پر ظلم بنے ہوئے ہیں؟ ہم سب موت کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں ایک دن میدان حشر میں اللہ کے سامنے اپنے کاموں کا حساب دینا ہوگا، اپنی ریاکاری کا، اپنے تکبر کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ انسان سمجھتا ہے جتنا میں تکبر کروں اتنا میں آگے بڑھوں گا، نہیں، تکبر آگے نہیں بڑھاتا۔ من تکبر وضعہ اللہ، اللہ کے نبی نے یہ حدیث 1440 پر 6 سال پہلے، 1440 پر 6 سال پہلے یہ حدیث کہہ دی، من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے وہ گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے پھر کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجز بن کر رہتا ہے اللہ اسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ عزت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ کب تک ذلیل کریں گے؟ کب تک ذلیل کریں گے؟ موت تک ذلیل کریں گے۔ 40 دن انتقال ہو کر گزر جائیں، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ 1 سال گزر جائے، بیٹے کو یاد نہیں رہتا باپ کا جنازہ، پوتے کو یاد نہیں رہتی دادا کی قبر۔
पोता अगर पूछे अपने अब्बा से, बताओ अब्बा जान दादा की खबर कहाँ है, कोई बाप को दादा की खबर मालूम नहीं अपने बेटे को दिखाने के लिए। किसी का कोई दुनिया में काम नहीं आएगा, किसी का नाम दुनिया में बाकी नहीं रहेगा जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर जब हमारे आमाल को तोले जाएंगे, वहां फैसला होगा कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। वहां की इज्जत असल इज्जत है, वहां की जिल्लत असल जिल्लत है। हमें वहां की जिल्लत की फिक्र करनी चाहिए, वहां की जिल्लत की किसी को फिक्र नहीं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। वहां की जिल्लत की किसी को फिक्र नहीं, हर शख्स दुनिया की इज्जत के पीछे लगा हुआ है। कोई भी, खुद मैं भी, कोई भी इससे हम किनार नहीं, हर शख्स दुनिया के पीछे लगा हुआ है। आखिरत की जिल्लत को हम भूल ही चुके, हमें मौत याद ही नहीं। किसी को पूछ लिया जाए, भाई बताओ दुनिया में जिंदगी गुजारना तुम्हें पसंद है या मौत पसंद है, हम सब कहेंगे हमें दुनिया में रहना पसंद है। सहाबा वो थे जिनको मौत पसंद थी, मौत को शरबत की तरह मोहब्बत करते थे, मांगते नहीं थे, तैयार रहते थे, हमेशा अपने आमाल से तैयार रहते। ऐसे आमाल थे सहाबा के, उनको यकीन था इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे। आज हम भी कहते हैं, मैं भी कह लूंगा, आप हजरात के सामने आप अगर मुझसे पूछें बताओ तुम्हें मौत पसंद है या नहीं, मैं भी कहने के लिए तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौत से मोहब्बत करता हूं। लेकिन ज़बान नहीं, अपने आमाल को देखना चाहिए, क्या मेरे आमाल मौत के लायक है? क्या हजरत इज़राइल जब मेरे सामने आ जाए, हजरत इज़राइल मेरी रूह को खींच कर लेकर जाए, क्या मैं जन्नत में जाने के काबिल हूँ? क्या मेरे आमाल जन्नत में ले जा सकते हैं? आमाल कोई नहीं, मौत की फिक्र, मौत की मोहब्बत, ये सिर्फ ज़बानी है, ये सिर्फ ज़बान का धोखा है। हम ज़बान से अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। आज नमाजों को छोड़कर, अल्लाह के दीन को छोड़कर, उससे रूगर्दानी करके, अल्लाह की बादशाहत से गद्दारी करके कोई ये कहे मौत से मुझे मोहब्बत है, दुनिया की लालच मेरे दिल में नहीं है, वो अल्लाह को धोखा दे रहा है। याद रखें, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, और मैं आपको धोखा देकर कहीं भी छुप सकता हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता। आप मुझे धोखा देकर कहीं भी छुप सकते हैं, कोई आपको ढूंढ नहीं सकता। अल्लाह को धोखा देकर कोई बच नहीं सकता। कौन है जो अल्लाह को धोखा दे और वो बच के दिखाए, जबकि ये पूरी दुनिया उसकी मिल्कियत है? हमें डरने की जरूरत है। आज जुमातुल विदा है, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। हमें डरने की, उस हदीस से डरने की ज़रूरत है जिस हदीस के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर 3 मरतबा आमीन कह चुके हैं। इतना रमज़ान गुजर चुका, 3 या 4 दिन में ईद उल फित्र करीब आ रही है, लेकिन कई नौजवान ऐसे हैं जिनके माँ बाप आज भी उनसे राजी नहीं, आज भी उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं। अल्लाह के नबी ने, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बर्बादी की दुआ की है उनके लिए। जिसका बच्चा नाफरमान हो,
جس بچے کے والدین اس بچے سے ناراض ہو۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ کے والدین حیات ہیں جائے ان سے معافی مانگے، ان کے پیروں کو پکڑے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا دل کتنا بھی سخت ہو، میں نے خود کہیں، میں آج بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس پر میں شرمندہ ہوں۔ میرے استاد نے اس وقت مجھے نصیحت کی تھی، ایک مرتبہ جھگڑے میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، پھر والدین نے مجھے گھر سے نکالا، میرے استاد نے مجھے نصیحت کی، شراب کی وجہ سے ہاتھ اٹھ گیا، غصہ ہوا، میرا استاد نے مجھے نصیحت کی، میں نے جیسے ہی میرے ابو کے پیروں کو پکڑا، خدا کی قسم انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ماں باپ کا دل نرم ہوا کرتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے۔ اگر کسی کے والدین انتقال کر چکے ہیں، وہ اپنے والدین کی قبروں پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ان کو سورہ یاسین پڑھ کر ان کی قبروں پر بخشیں۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، کب میرا بیٹا میری قبر پر آ کر مجھے قرآن کا تحفہ پیش کرے گا، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قبرستان بھی جانے کی ضرورت نہیں، اسلام بہت آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب میرے ماں باپ کی قبر کو عطا فرما۔ اللہ نے وہ توشہ، بیٹے کا توشہ ماں باپ کی قبر پر پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنا دین آسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا پر جو آمین کہی وہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ گزر جائے اس بندے کی مغفرت نہ ہو۔ کہاں گئی ہماری تراویح؟ ہماری تراویحوں کا حال کیا تھا؟ روزوں کا حال کیا تھا؟ کتنے لوگوں نے پورے روزے رکھے؟ کتنے روزے ہمارے سے چھوٹ گئے؟ جبکہ اللہ نے کہا تھا 2 لوگوں پر روزے معاف ہیں، معاف نہیں قضا ہے۔ سر کے درد کے بہانے سے ہم نے روزے چھوڑے، پیٹ کے درد کے بہانے سے ہم نے چھوڑے، کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ جو سفر میں ہو، جو بیمار ہو، سخت بیمار ہو، اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ رمضان میں وہ نہیں رکھ سکتا، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزہ ہم نے چھوڑ دیا۔ کاروباری کو پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کاروبار ہے، پس خون میں ایک ہی ہوں گھر میں کمانے والا، کیا کروں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بہت سارا کام کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، پسینہ آ گیا، دوسرے صحابی نے ان کو پانی دیا۔ یہ بخاری شریف میں نے واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، میں خوش نصیب ہوں، اگر میں اس حالت میں انتقال بھی کر جاؤں اللہ کو میں منہ دکھا سکتا ہوں۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور اسی روزے کی حالت میں میرا انتقال ہو گیا۔ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے؟ کیا کاروباری حضرات یہ نہیں سوچ سکتے تھے؟ اگر بیمار بھی ہو جاتے اللہ تعالیٰ اس کا انعام ضرور دیتا۔ روزہ کس کے لیے تھا؟ کیا دنیا کے لیے؟ اللہ کے لیے تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں اللہ سے معافی مانگ کر وہ روزوں کو پورا کر کے جتنے روزے چھوٹے ہیں رمضان کے بعد اس کی تلافی کر لیں۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسری بد دعا پر جو آمین کہی وہ کون سی بد دعا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو اس پر اس کی بربادی کی دعا کی ہے۔ بہت ساروں کے سامنے اللہ کے نبی کا تذکرہ پیش کیا جاتا ہے، قربانیاں ان کی پیش کی جاتی ہیں، 1 منٹ کے لیے درود پڑھنے کے لیے ہمارے ہونٹ نہیں ہلتے، ہمارا منہ نہیں کھلتا۔ اللہ کے نبی کی ہماری خاطر جو قربانیاں ہیں، کسی نبی نے اپنی امت کی خاطر اتنی قربانیاں پیش نہیں کی جتنا رویا ہے اللہ کے نبی نے ہماری خاطر رات کی۔ راتوں کو اللہ کے نبی سوئے نہیں، جبکہ میں نے کل شب قدر میں کل کہا تھا حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، یہاں خود چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ اتنے بڑے مقام والے نبی ہماری خاطر رو رہے ہیں، ہم ان کے نام سن کر ان کا ایک درود بھی نہ بھیجیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پورا درود پڑھنے کی بھی کیا ضرورت نہیں ہے، صرف نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی نے کہا اس نے درود کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کے بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان بد دعاؤں اور آمین کے کہنے پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خبردار رہنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بد دعاؤں سے بچ کر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تعداد قائم فرمائے، اور رمضان کے بقیہ ایام کو پوری قدردانی سے